بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یقیناً جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً یہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، سید کائنات، رحمت کائنات، ہادی کائنات، امام کائنات، سید الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لانے والے عزت و احترام کے قابل نوجوان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، کامیاب انسان کون ہے؟ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ دنیا کے لوگوں نے کامیابی کسی اور چیز کو سمجھا ہے۔ ہمارے ذہنوں کے مطابق، ہماری سوچ اور تصور کے مطابق کامیاب انسان وہ ہے جو بہت زیادہ تعلیم حاصل کر کے بہت بڑی ڈگری لے لیتا ہے۔ ڈگری ملنے پر اسکول، کالج، یونیورسٹی سے اعلیٰ نمبر لینے پر مبارکباد دی جاتی ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ یا ہماری نظر میں کامیاب وہ ہے جس نے کاروبار سنبھال لیا، اپنا کام چلا لیا،
جس نے دنیا میں کمائی کرنا شروع کر دی، ماں کہتی ہے میرا بچہ کامیاب ہو گیا، یا ہمارے تصور کے مطابق کامیاب وہ ہے جس نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازمت میں جگہ بنا لی، جس کو جاب مل گئی، جس کو نوکری مل گئی، جس نے گاڑی لے لی، اپنا مکان بنا لیا، بڑی بہترین جگہ پہ رشتہ ہو گیا، یہ کامیاب ہے۔ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے یا نہیں ہے، یہ آگے بڑھ کے نیکی کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ رشتہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، دیکھو اس کا اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، اس کے پاس جاب یا ملازمت یا نوکری ہے، اپنا کماتا ہے یا نہیں کماتا، صرف دنیا کی چیزیں دیکھی جائیں گی، دین، نماز اور اللہ کا ڈر کوئی نہیں دیکھتا۔ ہم نے سمجھا ہے کامیابی پیسہ کمانے کا نام ہے، ہم نے خیال کیا ہے کامیابی بہت اچھی نوکری حاصل کرنے کا نام ہے، ہم نے سمجھا ہے کامیابی بہترین انداز میں تجارت اور کاروبار کرنے کا نام ہے۔ آئیے خالق قرآن، خالق کائنات کے کلام قرآن سے پوچھتے ہیں، خاتم النبیین، سید کائنات، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی سے سوال کرتے ہیں، کامیاب کون ہے؟ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کی نظر اور معیار میں کامیابی کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن نے کہا قد افلح من تزکا، یقیناً جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا اور 5 نمازیں پڑھی، یہ ہے اللہ کی نظر میں کامیاب۔ کاروبار ہونا چاہیے، مسلمان نوجوان کو بہترین تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کے پاس دنیا کی اعلیٰ ڈگریز ہونی چاہیے، مسلمان نوجوان بہترین ملازمت کی جگہ پہ ہونا چاہیے، مسلمان نوجوان کو کاروبار کرنا چاہیے، دنیا کی کامیابی حاصل کرنی چاہیے، لیکن دنیا کی کامیابیوں کے ساتھ مسلمان نوجوان کی کامیابی کے لیے شرط یہ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کا نام لیا، 5 نمازوں کی پابندی کی، اللہ کی نظر میں یہ کامیاب ہے۔ نماز کے بغیر 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کی پابندی کے بغیر اللہ کی نظر میں کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کاروبار بھی ہو، تعلیم بھی ہو، اچھی ملازمت بھی ہو، دنیا کا مال دولت گھر بھی ہو، لیکن دنیا کی ان نعمتوں کے ساتھ مسلمان پہلی صف کا نمازی بھی ہو، تب کامیابی ہے۔ ساری دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں ہوں، یہ 21ویں گریڈ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا آفیسر ہو، یہ اپنے باپ کے کاروبار کو بہترین انداز میں چلانے والا ہو، یہ دنیا کے ہر کام کا بڑا سیانہ، دانا اور ماہر ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن اگر یہ بندہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اللہ کا قرآن اس بندے کو کامیاب نہیں مانتا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ساری چیزیں ہونی چاہیے،
دنیا کی ساری نعمتوں کو کمانا چاہیے، روزگار کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، دنیا میں ترقی کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کے فریضے نماز کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے دنیا کی ہر نعمت، ہر کامیابی حاصل کر لی، لیکن وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا نہیں بن سکا، قرآن نے اس کو کامیاب نہیں کہا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب وہ ہے کل ہمیشہ کی زندگی میں، باقی رہنے والی زندگی میں اصل کامیابی اسی کا مقدر بنے گی جس نے دنیا کے کاموں کے ساتھ اللہ کا حق 5 نمازوں کو ادا کیا ہوگا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اگلی آیت میں خالق کائنات نے میرے اور آپ کے ساتھ شکوہ کیا ہے۔ خالق کائنات کا شکوہ یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتے ہو، تمہارے نزدیک دنیا کے کام پہلے ہیں اور دین بعد میں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے دلوں میں، تمہاری سوچ میں اہمیت، فضیلت اور قدر دنیا کی ہے اور دنیا کے مال کی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے کاروبار کبھی لیٹ نہیں ہوتے، تمہاری نمازیں لیٹ ہوتی ہیں کیونکہ تمہارے نزدیک دنیا کی زیادہ قدر ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تمہیں کبھی دیر نہیں ہوتی، لیکن تمہاری نمازوں میں دیر ہوتی ہے کیونکہ تمہارے نزدیک دنیا کی زیادہ اہمیت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری دکانیں کبھی دیر سے نہیں کھلتی، دنیا کے کام تمہارے صحیح وقت پہ ہوتے ہیں، لیکن تمہاری نمازیں دیر سے ادا ہوتی ہیں کیونکہ تمہارے نزدیک دنیا کی زیادہ قدر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت یہ ہے یہ دنیا کی زندگی چند سانسوں کی مہلت ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے اور باقی رہنے والی ہے۔ تم جس دنیا کے مال کے پیچھے، جس دنیا کی کمائی کے پیچھے اپنی آخرت کو بھول کر نیکیوں سے دور ہو چکے ہو، وہ آخرت اتنی ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے پیغمبر سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے اور کتنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو، ہماری آنے والی نسلوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ جنتی جنت میں اور جہنمی دوزخ میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، نامہ اعمال ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، نیکی اور بدی کا ترازو لگ جائے گا۔ فیصلہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا، موت کو دمبے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لا کے کھڑا کرے گا، پھر آواز دی جائے گی، یا اہل الجنہ
اے جنتیوں، سارے جنتی دیکھیں گے، اللہ پوچھیں گے کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی لوگ جواب دیں گے جی اللہ ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر جہنمی لوگوں کو پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم اس چیز کو جانتے ہو؟ جواب دیں گے جی اللہ ہم پہچانتے اور جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سارے جنتی دیکھ رہے ہوں گے اور سارے جہنمی دیکھ رہے ہوں گے، موت کو پہچان رہے ہوں گے۔ موت ایک دمبے کی شکل میں سامنے ہوگی، فَيُذْبَحُ، پھر جنتی اور جہنمی لوگوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کا وجود اور نام و نشان ختم کر دیا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا، کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود ولا موت ویا اہل النار خلود فلا موت۔ موت کو ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا اور جنتی لوگوں سے کہا جائے گا اے جنتیوں، اب تم نے ہمیشہ کے لیے اس جنت کی نعمتوں میں رہنا ہے، اب تمہارے لیے موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور اے جہنم کی آگ میں جلنے والو، اب تم نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہنا ہے۔ آج اللہ نے موت کو ذبح کر کے موت کو ختم کر دیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، وہ ہمیشہ کی زندگی باقی رہنے والی، جس میں بیماری نہیں، پریشانی نہیں، تھکاوٹ نہیں، موت نہیں۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور عمر کیا ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنتی لوگ ہمیشہ جوان رہیں گے، صحت مند رہیں گے، 33 سال کی عمر میں، ہمیشہ کے لیے جنت میں، اس آخرت کے لیے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے اس آخرت کی تیاری کے لیے، لیکن ساتھ اللہ نے شکوہ بھی کیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، ہمیشہ رہنے والی، جس میں موت نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ تم نے اس ہمیشہ کی زندگی کو بھلا دیا ہے اور تم نے اہمیت اور ترجیح دی ہے اس دنیا کی زندگی کو۔ یاد رکھیں، کامیابی، سمجھداری اور دانائی یہ ہے انسان دنیا کے کاموں کے ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے، کبھی نیکیوں میں پیچھے نہ رہے، کبھی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ فرض کی ادائیگی کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، اللہ کی فرما برداری شوق سے کرنا، یہی وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ خاتم النبیین، سید کائنات، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے سوال کیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، اللہ کے پیغمبر ہمیں یہ تو بتا دیں مومنوں میں سمجھدار، سیانہ اور دنا کون ہے؟ میری اور آپ کی نظر میں سمجھداری کا معیار کچھ اور ہے۔ جس کو پیسے گننے اور سنبھالنے آتے ہیں وہ سمجھدار ہے، جس کو کاروبار کرنا آتا ہے، دنیا کمانی آتی ہے، یہ سمجھدار ہے۔ نبیوں کے امام سید کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے
سوال کرنے والے کو جواب دیا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس۔ آپ نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، تو نے سوال کیا کہ سمجھدار اور دانا کون ہے؟ پھر جواب سن، سمجھدار اور دانا انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، زیادہ نیکیاں کر کے، نیکیوں میں آگے بڑھ کے، ذوق اور شوق کے ساتھ فرض کو ادا کرنے والا، گناہ اور نافرمانی کرنے سے پہلے اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ دینے والا، ہر وقت اپنی آخرت اپنے ذہن میں رکھنے والا اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے والا، اس کائنات پہ سب سے بڑھ کے سیانہ اور عقل مند ہے، جس کو آخرت کی فکر ہے، جس کو اللہ کا ڈر ہے، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سوالوں کا جواب دینے کا خوف ہے، جو قیامت کو یاد کر کے قیامت کے دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ دانا اور سمجھدار یہی ہے، جس کو آخرت کی فکر ہے، جس کے دل میں آخرت کی تیاری اور آخرت کا خوف ہے، یہی لوگوں میں سب سے بڑھ کے سیانہ اور دانا ہے۔ آج زندگی میں ہماری بہت سی پریشانیوں کی وجہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، ہم دنیا کے مال کے پجاری بن گئے اور ہم نے آخرت کی تیاری چھوڑ دی، اسی لیے ہماری زندگی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو گئی۔ انسان جب دنیا کا پجاری بنتا ہے، جب دنیا کے مال کا لالچی بنتا ہے، پھر نمازیں ضائع ہو جائیں تو انسان کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ جب انسان کی سوچ اور انسان کے ذہن میں صرف دنیا کے مال اور دنیا کی کمائی کی فکر ہوتی ہے، پھر انسان کو نیکی کا شوق باقی نہیں رہتا۔ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی کمائی کرنے کے ساتھ کبھی اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرتا۔ سچا مومن کبھی دنیا کی کمائی کا لالچی بن کے نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ سچا مومن اور سچا مسلمان کبھی دنیا کے مال کا پجاری بن کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ، جس بندے کو ہمیشہ دنیا کے مال کی فکر ہوتی ہے، سوتا ہے تب بھی دنیا کے مال کی فکر، صبح اٹھتا ہے نماز کی پرواہ نہیں، دنیا کے کاموں کی پرواہ ہوتی ہے، نیکی کی قدر نہیں، دنیا کے مال کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے، جس کے دل میں دنیا کے مال کی محبت غالب آ جائے اور نیکی، نماز اور اللہ کی فرما برداری کی محبت کمزور ہو جائے، اس بندے کو سزا یہ ملتی ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبی، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینی، جس بندے کو دنیا کے مال کی فکر ہوتی ہے، نماز روزے اور نیکی کی فکر نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے دنیا کے مال کے باوجود اللہ اس بندے کی بھوک کبھی ختم نہیں کرتا۔ ہر وقت لالچی،
زبان منہ سے باہر نکلی ہوتی ہے، یہ بھی خرید لو، وہ بھی خرید لو، یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو، نمازیں جاتی ہیں تو جاتی رہیں، کوئی فکر نہیں۔ ہر وقت یہی سوچ، کہاں سے مال آئے گا، کہاں سے نفع زیادہ ہوگا۔ قرآن کبھی نہیں کھولا، نفل کبھی نہیں پڑھے، نماز کبھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، دنیا کا لالچی، دنیا کا حریص۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب یہ نیکی سے دور ہوگا، آخرت کو فراموش کرے گا، اس کے دل میں دنیا کی محبت غالب آئے گی، پھر یہ جتنا مرضی مالدار بن جائے، اللہ اس کے فقر اور اس کے دل کے لالچ کو کبھی ختم نہیں کرے گا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، جس کو نیکی کی پرواہ نہیں، جس کو نماز کی پرواہ نہیں، جس کو آخرت یاد نہیں، فرق علیہ شملہ، اللہ اس کے لیے دنیا کے سارے معاملات بگاڑ دیتا ہے، یہ ہمیشہ الجھن اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ مال تو ہوتا ہے، خزانے ہوتے ہیں، ہر نعمت ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کا ذہن ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے، کیونکہ یہ نیکی اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةِ هَمَّهُ، اور دوسرا بندہ جو دنیا کے سارے کام کرتا ہے، کاروبار، کمائی، دکانداری، محنت، مزدوری، سب کچھ کرتا ہے، لیکن دنیا کے کاموں کے ساتھ اس کو اپنی آخرت یاد ہوتی ہے، دنیا کی کمائی بھی کرتا ہے اور پہلی صف میں آ کے نماز بھی ادا کرتا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نیکیاں بھی کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی، نیکی کرنے کی برکت سے، آخرت کی فکر کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے دل کو دنیا کے لالچ اور دنیا کے مال کی ہرس سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے اللہ اس کو صبر اور شکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ نیکی کرنے کی وجہ سے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں پر پابندی سے عمل کرنے کی وجہ سے، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس بندے کے تھوڑے مال میں برکتیں ڈال کے دنیا کے سارے کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور جو اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، نماز کی پابندی، نیکی میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہے، جَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، دنیا میں کہیں کام خراب ہو جائے، معاملہ بگڑ جائے، پریشانی، الجھن یا تنگی آ جائے، اللہ اس بندے کے ہر بگڑے ہوئے کام کو سنوار دیتا ہے۔ جو دنیا کی کمائی کے ساتھ آخرت کی فکر کرتا ہے، جو دنیا کمانے کے ساتھ نیکی، نماز اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو حلال روزی کمانے کا حکم بھی دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا دنیا کے ہر کام کرنے کے ساتھ اپنی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، دیکھا کرو، جائزہ لیا کرو، رات کو سونے سے پہلے سوچا کرو آج جو میں نے دن گزارا ہے، آج میں نے کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچا کرو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی میں ہم آخرت کی تیاری کتنی کر رہے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچا کرو، حساب لیا کرو، اپنے دل سے سوال کیا کرو
میں نے آخرت کی تیاری کے لیے آج کتنا قرآن پڑھا، کتنے نفل پڑھے ہیں۔ آخرت کی تیاری، نیکیوں میں آگے بڑھنا، ذوق اور محبت لے کے نیکیاں کرنا۔ اللہ کے قرآن نے کہا یہ وہ اعمال ہیں جن کے ساتھ تمہاری آخرت بہتر ہوتی ہے۔ جائزہ لیا کرو، جس طرح حساب کرتے ہو آج کتنا نفع ہوا، کتنا مال بکا، کتنی آمدن ہوئی، کتنا پرافٹ ہوا، اسی طرح حساب کیا کرو جو آج میں نے دن گزارا ہے، میں نے آج کے دن میں کتنے اعمال اور کتنی نیکیاں کی ہیں۔ یہ آخرت کی تیاری اور آخرت سنوارنے کے لیے اعمال کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کے لیے اور اصل کامیابی کمانے کے لیے کچھ ایسے اعمال بتائے جن اعمال کو کرنے والا دنیا سے فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کی موت کے بعد بھی اس کو نیکیوں کا ثواب اور صلہ ملتا رہتا ہے۔ آخرت سنوارنے کے لیے، قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کچھ اعمال بتائے جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، جن اعمال کا ثواب، جن کاموں کا اجر انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی آخرت سنور جائے، وہ دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جائے اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی نجات چاہتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے میری آخرت سنور جائے، میری آخرت میں مجھے کامیابی مل جائے اور میرے مرنے کے بعد بھی مجھے نیکیاں قبر میں ملتی رہے، میرے اجر اور ثواب کا سلسلہ جاری رہے، اس بندے کو چاہیے سب سے پہلا کام علما علمہ ونشرہ، سب سے پہلا کام بندہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، مرنے کے بعد بھی نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے دین کا علم سیکھے اور اس کو آگے بیان کرے۔ اللہ کے قرآن کو سیکھنا، نبی کے فرمان کو سیکھنا، اس کو آگے بیان کرنا، اپنے گھر والوں کو سنانا، اس کو یاد رکھنا، دین کی بات کو سن کے یاد رکھنا، آگے بیان کرنا، یہ وہ عمل ہے۔ انسان فوت ہو جائے گا جو اس نے دین کی بات سن کے آگے بیان کی ہوگی، جب تک لوگ اس کے کہے پہ عمل کریں گے انسان قبر میں ہوگا، اس کو نیکیاں جاری رہیں گی۔ دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس کون سا موقع ہے؟ جمعے کا دن۔ کتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ جمعے کے دن اول وقت میں آ کے دین کی بات کو سننا سیکھنا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ جو بندہ دین کی بات سیکھتا ہے، آگے بیان کرتا ہے، اس کو مرنے کے بعد بھی نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو دین سیکھنے کے لیے اول وقت میں آتے ہیں؟ جمعے کے دن دین سکھانے کے لیے، دین کی بات بتانے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے خطبہ رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خطبہ اس نیت کے ساتھ اول وقت میں سننے کے لیے آتے ہیں کہ ہم جا کے دین کی بات کو شروع سے لے کے آخر تک سنیں اور سمجھیں۔ ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے، کرتے رہو بیان،
سناتے رہو حدیثیں، دین سیکھنے کی فضیلت میں جو مرضی کہتے رہو، ہم تو بڑے سیانے اور دنا ہیں، دین کی بات سننے کے لیے آئیں گے، کیا ملے گا؟ کاروبار کریں، زمینوں میں ہل چلائیں، کھیتی باڑی کریں، نفع ملے گا، 4 ٹکے ملیں گے، یہاں دین کی بات سن کے کیا ملے گا؟ یہ تو بے وقوف اور احمق ہیں جو اول وقت میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ سیانوں کے پاس، عقل مندوں کے پاس، دناؤں کے پاس دین سننے اور سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر ہوتا، دین کے لیے وقت ہوتا، شوق ہوتا، جمعے کے وقت جو تعداد نماز کے وقت ہوتی ہے وہی خطبے کے آغاز میں ہوتی۔ خطبہ شروع ہوتا ہے، سارا ہفتہ تیاری کی جاتی ہے، کتابیں کھولی جاتی ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، اور سنانے کے لیے منبر پہ آتے ہیں، اللہ کے فضل سے 1.5 صف سامنے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے شوق ہیں، یہ ہماری رغبت ہے، یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن میں شکوہ کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے ذہن میں اہمیت اور قدر دنیا کے مال کی ہے، تمہارے نزدیک دین اور حدیث اور قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کہیں مجھے یاد آئے اللہ کے پیغمبر کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے مرگی کے دورے نہیں پڑتے، اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی حدیث سیکھنے کے لیے وقف کی ہے، میں نبی سے حدیثیں سیکھتا ہوں، دنیا کے مال کی فکر نہیں کرتا، کمائی نہیں کرتا۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، بس حدیث سیکھتا رہتا ہوں، مجھے غشی کے دورے نہیں پڑتے، بلکہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گرتا ہوں۔ ساری زندگی حدیثیں سیکھنے کے لیے وقف کرنے والے ابو ہریرہ، اور کہیں یاد آئے جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کو قرآن سیکھنے کا، حدیث سیکھنے کا شوق یہ تھا، 1 مہینے کا سفر کر کے اونٹ پہ سوار ہو کے 1 مہینے کا سفر کر کے جاتے ہیں دوسرے ملک اور دوسرے علاقے میں، ڈالر کمانے کے لیے نہیں، نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے۔ پتہ چلتا ہے فلاں ملک کے فلاں کونے میں، فلاں خطے میں ایک عالم دین ہے جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم موجود ہے۔ امام بخاری اپنا اونٹ نکالتے ہیں، 1 مہینے کا سفر طے کر کے، صرف اس لیے جاتے ہیں کہ میں نبی کی احادیث کو سن کے یاد کر لوں۔ یہاں سے قافلے روانہ ہوتے ہیں، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور ڈسکے کے علاقے سے قافلے نکلتے ہیں، یہاں سے کوئٹہ سے بلوچستان، بلوچستان کے بارڈر سے ایران، اور ایران سے استنبول، استنبول سے ترکی اور یونان، کہیں پہاڑوں کے سفر، کہیں سمندروں کے خطرے، کہیں فوجیوں کی گولیوں کا ڈر، کہیں کنٹینروں میں بند ہو کے قافلے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ یورو اور ڈالر کمانے کے لیے۔ یہی ساتھ قبر میں جائیں گے، قیامت کے دن ترازو میں اور نامہ اعمال کے پلڑے میں یہ ڈالر اور یورو ہی کام آئیں گے۔ نہ نماز، نہ دین کو سیکھنے کا شوق، خطبہ جمعہ کے آغاز میں مسجدیں خالی، اور یہ سامنے لگی ہوئی گھڑی، 5 منٹ جمعے کا خطبہ لیٹ ہو جائے سارے مجھے گھورتے ہیں۔
اور مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں شکوہ کر سکوں۔ یہ تیاری کس کے لیے؟ پورا ہفتہ قرآن کی آیات کا مطالعہ کس کے لیے؟ سارا ہفتہ حدیث کی کتابوں کو کھولا جاتا ہے، اور میں یہاں یہ بھی بتاؤں، ہمدردی کرنے والے مشورہ دیتے ہیں فلاں جگہ نوکری آئی ہے اپلائی کرو، ڈگریاں آپ کے پاس ہیں ملازمت کرو۔ اللہ کے فضل سے دل مطمئن ہے، دل خوش ہے، منبر اور اللہ کے دین کی خدمت سے بڑی کوئی ملازمت نہیں ہے۔ جہاں میری ملازمت تھی اسکول میں، کالج میں، صرف اس لیے چھوڑی، اس ملازمت کی وجہ سے میرے دین کی خدمت میں فرق اور کمی آ رہی تھی۔ تیاری کی جاتی ہے، حدیثوں کی کتابوں کو کھولا جاتا ہے فیروز والا کے لوگوں کو سنانے کے لیے، اور افسوس کی حالت یہ ہے، منبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، جمعے کی اذان ہوتی ہے، 1.5 صف سامنے ہوتی ہے، یہ میرے دل کا شکوہ اور غم ہے۔ امید ہے اثر پھر بھی نہیں ہوگا، بہتری پھر بھی نہیں آئے گی، مجھے امید ہے حالت یہی رہے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جس نے دین کی بات کو سنا اور یاد رکھا اور آگے بیان کیا، یہ قبر میں ہوگا، قیامت تک اللہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ جمعے میں شوق سے اول وقت میں آئیں، یہ نیت اور یہ سوچ لے کر ہم نے خطبہ جمعہ شروع سے لے کے آخر تک اس نیت سے سننا ہے کہ دین کی بات سمجھ آئے۔ آئیے، دنیا کے امن اور سکون اگر چاہتے ہیں، میرے پیغمبر نے حدیث بیان فرمائی، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ۔ لوگ دنیا کا سکون حاصل کرنے کے لیے تویز پہنتے ہیں، فلاں بابا جی دم کرتے ہیں ساری پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں، یہ چینی یہ گڑ دم کر دیں رات کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ آؤ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، جو زندگی کا سکون اور چہرے کی مسکراہٹ چاہتا ہے، جو دنیا کی خوشحالی اور امن چاہتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کبھی اس حدیث پر بھی عمل کرو، من سمع منا حدیثا، جو بندہ نبی کی حدیث کو سنتا ہے، اس کو دل میں یاد رکھتا ہے اور آگے بیان کر دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دعا دی ہے، اللہ ایسے بندوں کو دنیا کی خوشیاں اور امن عطا کر دے جو میری حدیث کو سن کے یاد رکھتا ہے اور آگے بیان کرتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ بڑھاپے میں داخل ہو گئے، کسی موقع پہ پوچھا جائے نماز کے بارے میں کوئی ایک حدیث سناؤ، کتنے ہم میں سے سنا سکیں گے؟ جمعے پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو دل میں یاد رکھنے پہ کبھی توجہ نہیں کی۔ سارے کھاتے سارے حساب یاد ہیں، دنیا کی ساری خبریں اس سے سن لو، سارے اخبار سارے کالم یہ پڑھتا ہے، لیکن قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ، نبی کی کوئی حدیث یاد نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، قابل قدر ماؤں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا کی زندگی کا امن اور سکون چاہتا ہے وہ اس نسخے پر بھی عمل کرے، نبی کی حدیث کو محبت کے ساتھ سنا کریں، اس کو یاد رکھیں، گھر میں جا کے بیان کر دیں، اللہ ایسے بندے کو چہرے کی خوشی، دل کا سکون اور زندگی کا امن عطا کر دے گا۔ پہلا عمل، پہلی نیکی اور پہلا کام جس کی وجہ سے انسان کو مرنے کے بعد بھی نیکیاں ملتی رہتی ہیں، وہ ہے دین کا علم سیکھنا اور اس کو آگے بیان کرنا۔ بقایا 5 چیزیں جو صدقہ جاریہ ہیں اور جن کا
ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ ہمیں دین کو سیکھنے، اس کو یاد رکھنے کا شوق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، درس میں دین کی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔